59 افتراء الکذب علی اللہ والتکذیب بالحق، اللہ پر جھوٹ گھڑنا. آپ کے اس میں دوسرا نقطہ نہیں ہے، لیکن شیخ صالح الفوزان نے جو نسخہ استعمال کیا ہے اس میں یہ دوسرا ہے، التکذیب بالحق اس میں ہے، اس میں نہیں آپ کے نوٹس میں. اللہ پر جھوٹ گھڑنا اور حق کو جھٹلانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ بولنا، دین میں، دین کے احکام میں، عقائد میں جیسے نصارہ نے کہا اللہ کا بیٹا بنایا، یا جیسے شریعت کے احکام میں جیسے یہود نے کیا، بہت سارے احکام اپنی طرف سے جھوٹے گھڑ کے لوگوں کو بتاتے تھے. اور والتکذیب بالحق، حق کی تکذیب کرنا، حق کو جھٹلانا، حق کو جھوٹ ہی بول دینا. ایک آدمی کہے کہ صحیح تمہاری بات لیکن میں نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ انکار ہے، قبول نہیں کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ تم جو بول رہے ہو یہ حق نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے. تو سچائی کا انکار کے ساتھ ساتھ اس کو جھوٹ ہی بنا دینا، یہ بھی اہل جاہلیت کا طریقہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بھائی ہمارے باپ دادا کو ہم نے یہی کرتے پایا، اور وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے. بعض اوقات غلط رسم و رواج ہوتی ہے، لوگ اس کو کرتے ہیں، باپ دادا کے اس پر پابندی سے عمل کرنے سے وہ خود دین کا درجہ لے لیتی ہے. اور اگر کوئی آدمی اعتراض کرے، پوچھے کہ دیکھو بھائی دین ہے، یہ کہ دین ہے کیا؟ ہاں دین ہے. اللہ نے کرنے کے لیے، ہاں اللہ نے کہا کرنے کے لیے. ضد میں آ کے بعض اوقات جو دین نہیں ہے اس رسم کو، اس رواج کو لوگ دین کا نام دے دیتے ہیں. جیسے کوئی آدمی جا کے پوچھے یہ جو 4 مسلک اسلام میں، کیا یہ اللہ نے بتایا ایسے 4 مسلک بنائے؟ ہاں اللہ نے بتایا. اللہ کی طرف اس کی نسبت دے دینا. بلا شبہ ہم جتنے ائمہ ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے بھی مجتہدین ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب ہمارے اور ہم ان کے. لیکن کسی ایک کا دامن تھامنا اور دوسرے سے ہاتھ جلدی سے چھڑا لینا یہ ہم نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ ہمارے، امام شافعی ہمارے، امام مالک ہمارے، امام احمد ہمارے، اور ان کے علاوہ جتنے ائمہ تھے وہ بھی ہمارے ہیں، اور ہم ان کی بات مانتے ہیں. اگر کوئی بات ان کی قرآن و سنت سے ٹکرائے اور ہم سے زیادہ علم والے ہم کو بتائیں کہ نہیں اس میں ایسا نہیں، ایسا مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح ہے، ہم اس دلیل کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں. یہ برا ہے؟ نہیں، اصل اتباع اللہ کی وحی کی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ دین ہے اور اللہ سے نسبت جوڑنا، اللہ نے یہ بتلایا مسئلہ. اس بات کو کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے یہ 4 طریقے مقرر کیے ہیں، ان میں سے جو سا اپنا لو جنت کی طرف تم نکل جاؤ گے. اللہ کی طرف نسبت دینا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کے ادائیں محفوظ رہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ 4 ائمہ میں ان کو تقسیم کر دیا. کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. یہ خود ائمہ پر جھوٹ ہے اور اللہ پر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے ائمہ کے پاس بہت ساری باتیں صحیح ہیں اور ان کی اجتہادات میں سے بہت کچھ صحیح بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اس طرح کی تقسیم امت میں کرنا 4 مسلک کی، یہ تقسیم اللہ نے نہیں بتلائی. ائمہ آئے، انہوں نے لوگوں کی رہبری کی، قرآن و سنت میں سے ان کو مسائل بتلائے، ان کو فتوے دیے، اور لوگوں نے ان کی بات مانی. جو ان کے اپنے علاقے کے تھے دور دراز تک ان کی بات پہنچی. ٹھیک ہے، ہم اس کو کوئی برائی نہیں مانتے ہیں. علماء سے پوچھنا اور عمل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. کبھی ان سے پوچھا انہوں نے، کبھی دوسرے علماء سے، کبھی ان کے شاگردوں سے، کبھی اور ائمہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا، عمل کرتے رہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو جاننے والے سے پوچھو، کوئی غلط نہیں. آج بھی مسلمان ایسا، اہل حدیث ایسا کرتے ہیں. علماء سے پوچھنا غلط نہیں، لیکن یہ کہنا کہ 4 ہی، 5 نہیں، 3 بھی نہیں، 4، اور 4 میں سے 1، اور یہ 4 کو طے اللہ نے کیا، اللہ نے ایسا بنایا، یہ جھوٹ ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے علماء امت کو دیے جنہوں نے امت کی رہبری کی، لیکن 4 کا اس طرح سے خاکہ بنا کے پیش کرنا اور پھر لوگ شک میں کہیں کہ ایک دین ہوتا تو کتنا اچھا، ایک مسلک ہوتا تو کتنا اچھا.
یہ چار ایسا اختلاف اچھا نہیں لگتا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لوگوں کے شک کو دفع کرنے کے لیے اللہ پر جھوٹ گھڑنا کتنی بڑی بدبختی ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ نے طے کیا اس طرح سے. اور پھر ائمہ پر جھوٹ گھڑنا کہ ائمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپس میں بانٹ لیا. بھئی کوئی چندہ ہے یہ؟ کیسے بانٹیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ ائمہ ایسا کر سکتے؟ آپ کریں گے ایسا؟ چار بھائی کسی گھر میں چلو بیٹھو، تو کون سی سنت پہ عمل کرے گا؟ میں فلاں سونے کی سنت پہ عمل کروں گا، میں کھانے کی. کوئی کرے گا ایسا؟ ٹھیک ہے، دو بھائی ایک ہے تو ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، میں کھانے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. بانٹ سکتے ہیں ایسا؟ کوئی بانٹے گا ایسا؟ ایک عام آدمی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. بھائی نبی کی سنتیں بانٹنے کے لیے ہیں. نبی کی سنتوں پہ، تمام سنتوں پہ عمل کرنا ہے جس کا وہ مکلف ہے. نئے کے بانٹنے، تو یہ لے، تو یہ لے، تو یہ لے، اس طرح سے بانٹ رہے لوگوں کو. آپ غور کریں ائمہ کے بارے میں یہ تصور رکھنا کتنا ان کی شان میں گستاخی. گویا کہ ہر امام نے کچھ لیا اور باقی سب دوسروں کو دیا. میں نے لے، تو لے، تو لے، تو لے. اماموں نے کچھ چھوڑا. اور اگر مان لیجیے تقسیم برابر بھی آپ مان لیں، کسی نے کم نہیں لیا، کسی نے زیادہ نہیں، سب نے ایکول لیا، تو آپ دیکھیں گے کہ 100% میں سے اگر سب نے برابر تقسیم اگر کی، مانتے ہیں آپ، تو ہر ایک کے پاس سوائے 25% کے کچھ بھی نہیں ہے. پورے دین کی ایسی تقسیم اگر آپ مانیں، اللاجیکلی یہ ہے ہی نہیں صحیح، حقیقت بھی نہیں ہے. اماموں نے ایسا نہیں کیا ہے. اماموں تک جتنا پہنچا پورے کو مانا. ہم اماموں کی دفاع میں کہتے ہیں اماموں تک جتنا پہنچا انہوں نے سب کو قبول کیا، اور جو چیزیں ان کے پاس نہیں پہنچی ان معاملات میں اجتہاد کیا. کچھ اجتہاد صحیح تھے، کچھ نہیں تھے. کچھ پہنچا اس میں سے کچھ ان کی سمجھ میں آیا، کچھ چیزوں کو انہوں نے اور طریقے سے سمجھا. اس لیے اختلافات ان میں ہو گئے. یہ نہیں کہ بیٹھ کے مشورہ کیا ہو کہیں پہ جمع ہو کے مکہ میں یا مدینہ میں، چلو ایک کام کرتے ہیں، آپ بانٹ کے لیتے ہیں سب لوگ، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ مت کرو، تم یہ مت کرو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ نہیں کریں گے، اتنے بڑے بڑے امام کریں گے. کوئی سمجھدار آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. لہذا یہ اللہ پر جھوٹ اور اہل علم پر جھوٹ بچنا چاہیے. اس سے آدمی زیادہ سے زیادہ کہ بھائی دیکھیے جتنے امام تھے انہوں نے جو بھی علم ان کے پاس تھا اس کے مطابق لوگوں کی رہبری کی، اور ان کا علم عام ہوا. کچھ لوگوں نے ان کو مانا، کچھ لوگوں نے ان کی تعلیمات، ان کی رہبری میسر ہوئی، انہوں نے اس کو لیا. لیکن مکلف بندہ اس کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، کسی ایک ہی عالم کو پکڑ کے نہ چلے. مکلف اس کا ہے. کہتے دلیل قرآن سے. بھائی کیا دلیل ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو ایک ہی سے پوچھو، اللہ نے کہا. اللہ نے ایک ہی سے نہیں کہا. واتبع سبیل من اناب الی، اس میں تو ایک ہے نا. تو یہ من سے ہے، من عموم کے لیے ہوتا ہے. اتبع سبیل من اناب الی، تو ترجمہ یہ ہوگا جو کوئی اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی راہ پر چلا ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ کی راہ اختیار کی، تو اس کی راہ کی پیروی کر. سبیل من اناب الی، اس کے راستے کی پیروی کر. راستہ سب کا ایک ہے، اس راستے پر چل. تو واحد بھی ہے تو عموم کے ساتھ میں. لہذا یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے جب بھی آدمی دین میں کچھ بولے گا نقصان کرے گا. اس کا پہلے اپنا دین کا بھی کرے گا، اس اعتبار سے کہ لوگوں کے دین کا نقصان ہوگا. اللہ کا دین تو باقی رہے گا اپنی جگہ، لیکن لوگوں کی دینداری خراب کرے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے حق کا انکار یعنی حق کا جھٹلانا. اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور سچائی کے اس کے پاس آ جانے کے بعد بھی اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کفر کرنے والوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کر دے یا اسی طرح سے اللہ پر جھوٹ گھڑ دے اپنی طرف سے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. حق کا انکار کفر ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.
اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ یوں ہی نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں. اپنی طرف سے حلال و حرام بولنا بھی غلط ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنا الکذب علی اللہ عقائد میں بھی ہوتا ہے, احکام میں بھی, کہ آدمی اپنی طرف سے بلا علم حلال و حرام کے فتوے دے دے, یہ جائز نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ علم ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرے. بہت سارے لوگ اپنے دل سے کچھ بھی فیصلے دینے لگتے ہیں. بعض اوقات تقلید میں اتنے زیادہ, اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ یہ نہیں سمجھے کہ صرف مقلدین کے لیے کہہ رہا ہوں, بعض اوقات تقلید میں لوگ اتنے زیادہ ماننے والے ہوتے کہ بھائی ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, قرآن حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. اگر سمجھتے تو کیوں کرتے؟ تو تقلید کی دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, حدیث ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. تو یہ آپ کو کیسے سمجھا؟ یعنی فروعات آپ کو نہیں سمجھتی ہیں, اصول آپ کو سمجھتے ہیں. آپ فروعی مسائل میں جو ضمناً مسائل ہوتے ہیں عبادات کے, احکام کے, حلال و حرام کے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن اور حدیث نہیں سمجھتا ہے. لیکن جو اصول ہے جن کی بنیاد پر آپ کسی اصول کو اختیار کر رہے ہو, ان کی بھی دلیلیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو ضمنی باتیں نہیں سمجھتی ہیں, لیکن بڑی باتیں آپ کو ہائی لیول کی باتیں سمجھتی ہیں, لیکن چھوٹی نہیں سمجھتی ہیں. عجیب بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط بیانیاں ہیں, ان سے آدمی کو بچنا چاہیے.